حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی تھے۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی غیر موجودگی میں ان کے گھر تشریف لائے تو ایسا کیا ہوا کہ انہوں نے کہا پہلی بیوی کو طلاق دے کر دوسری شادی کر لو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے کتنے بیٹے ہوئے اور وہ کن قبیلوں کے سردار بنے اور وہ قبیلے کہاں آباد تھے؟ اللہ پاک نے اپنے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ عطا کیا تھا، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کون کون سے معجزے عطا کیے؟ اللہ پاک نے اسماعیل علیہ السلام کی قرآن پاک میں کس طرح تعریف فرمائی؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کتنی عمر میں وفات پائی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ کہاں پر مدفون ہیں؟ یہ پورا واقعہ جاننے کے لیے ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ مزید معلوماتی، تاریخی اور دلچسپ واقعات کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ پیارے ناظرین، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پہلی شادی حضرت عمارہ بنت سعیف سے ہوئی۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھر پر تشریف لائے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر پر موجود نہیں تھے۔ خیریت معلوم کی تو آپ کی اہلیہ نے مصائب و آلام اور تنگ دستی کا اظہار کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جاتے ہوئے فرمایا کہ اسماعیل علیہ السلام سے میرا سلام کہہ دینا اور کہہ دینا کہ دروازے کی چوکھٹ بدل دے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر آئے تو بیوی نے پیغام پہنچا دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سمجھ گئے کہ آنے والے مہمان ان کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے اور وہ ہدایت دے گئے ہیں کہ بیوی کو چھوڑ کر دوسری شادی کر لی جائے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دوسری شادی سعیدہ بنت مصعب سے ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی غیر موجودگی میں دوبارہ ان کے گھر تشریف لائے تو آپ کی زوجہ نے خوب خاطر مدارت کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حال احوال پوچھا تو سعیدہ بنت مصعب نے فراخی رزق اور خوشحالی کا تذکرہ کیا اور اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر ادا کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جاتے ہوئے پیغام دے گئے، اسماعیل علیہ السلام سے کہنا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ کو محفوظ رکھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھر واپس آنے پر ان کی اہلیہ نے تمام رودات بیان کی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ میرے باپ ابراہیم علیہ السلام تھے اور وہ ہدایت کر گئے ہیں کہ میں تمہیں اپنے سے جدا نہ کروں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے جو اپنے اپنے قبیلے کے سردار کہلائے۔ ان کے قبیلے اپنے سرداروں کے نام سے مشہور ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹوں میں سب سے بڑے 2 بیٹے تھے جو بہت ہی نامور تھے۔ ان میں سے ایک نبیوت بہت مشہور ہیں۔ نبیوت کی نسل اصحاب الحجر کہلائی۔ کیدار کی نسل اصحاب الرس کے نام سے مشہور ہوئی۔ کیدار کی اولاد خاص مکہ میں رہے اور اسی سلسلہ نسب میں نبی آخر زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایک بیٹی بھی تھی جس کی شادی عیسیٰ روم سے ہوئی جو آپ کے چھوٹے بھائی حضرت اسحاق کے بڑے فرزند اور حضرت یعقوب کے بھائی تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نبی کریم کے جدہ اعلیٰ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پونے 3000 سال قبل پیدا ہوئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے 137 برس کی عمر میں انتقال فرمایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا مدفن کعبہ شریف میں میزاب
اور حجر اسود کے درمیان ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ آپ کی والدہ ماجدہ بھی یہیں مدفون ہیں۔ انتقال کے وقت تک اسماعیل علیہ السلام کی اولاد اور نسل کا سلسلہ حجاز، شام، عراق اور فلسطین اور مصر تک پھیل گیا تھا۔ تاریخ کی کتابوں میں حضرت اسماعیل علیہ السلام سے صادر ہونے والے 2 معجزات کا تذکرہ ملتا ہے۔ ایک شخص انتہائی لاغر اور بیمار بھینس آپ کے پاس لایا۔ عرض کیا کہ بھینس دودھ نہیں دیتی، گھر میں تنگ دستی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنا ہاتھ بھینس کے تھنوں پر پھیرا تو بھینس کے تھنوں میں دودھ اتر آیا۔ ایک روز چند آدمی آپ کے پاس آئے۔ گھر میں مہمانوں کو کھلانے کے لیے کچھ نہ تھا۔ آپ نے تھوڑا سا آب زمزم ایک دیگ میں ڈال کر سرخ رومال سے ڈھانپ دیا۔ جب دیگ سے کپڑا اٹھایا تو دیگ کھانے سے بھری ہوئی تھی۔ قرآن پاک میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اوصاف اور آپ کی فضیلت اور بزرگی کا تذکرہ متعدد بار اس طرح ہوا ہے۔ یاد کرو کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا ذکر تھا۔ وہ وعدے کا سچا اور اللہ کا رسول تھا۔ حکم کرتا تھا اپنے اہل کو نماز و زکوٰۃ کا۔ وہ اپنے پروردگار کے نزدیک پسندیدہ تھا۔ اسماعیل علیہ السلام اور یونس اور لوط کو یاد کرو، ہم نے آپ کو جہاں کے سب لوگوں پر فضیلت بخشی تھی، بعض پر بعض کو، ان کے باپ دادا اور ان کو برگزیدہ بھی کیا تھا، ان کو راستہ بھی دکھایا تھا۔ اسماعیل، ادریس اور ذوالکفل یہ سب صبر کرنے والے تھے، ہم نے ان کو اسی رحمت میں نازل کیا